أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم. بواسیر بھی فی زمانہ ایک کثیر الوقوع تکلیف ہے اور دوسری تکلیفوں کی طرح یہ بھی علامت ہے بیماری نہیں. دوسرے طریقہ ہے علاج کی طرح اطباء نے بھی اس پر بیماری کا سٹکر لگا دیا ہے. کہیں اس کا علاج نسخہ جات اور ادویات سے ہو رہا ہے اور کہیں جراحی یا سرجری سے، لیکن تقریباً سب بھی اس کے علاج میں ناکام ہیں. ابھی جب میں اس کی تشریح کروں گا تو آپ بھی میرے ہم نوا ہو جائیں گے. یہ تکلیف ہمیشہ دورے کی شکل میں ہوتی ہے. تقریباً سب معالجین اس کا دورہ روکنے کو ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، جو کہ غلط ہے. ایک دورہ رکنے کے بعد ہو سکتا ہے، دوسرا دورہ چند دن بعد دوبارہ ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی سال نہ ہو. میں نے سرخ مرچ کے فوائد پر ایک بہت ضخیم کتاب دیکھی. پوری کتاب میں مرچوں کے فوائد ہی تحریر تھے، لیکن کتاب کے آخر میں ایک ہی نقصان لکھا تھا: یہ بواسیر والوں کے لیے زہر قاتل ہے. لیکن یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کا علم حاصل نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کروں اس کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا جس نے تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کا قانون، جو کہ دونوں ایک ہی ہیں، مجھ پر منکشف نہیں کر دیا. کسی بھی مسئلہ کو سمجھنے کے لیے، وہ صحت کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ، اس سسٹم کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. پھر اس سسٹم میں آنے والی خرابی کی وجوہات تلاش کرنا پڑتی ہیں. جب اس مسئلہ کی وجہ سے یعنی کیوں سمجھ آ جائے، اس مسئلہ کو حل کرنا آسان، بلکہ بہت ہی آسان اور یقینی ہو جاتا ہے. آپ کو ہماری ویڈیوز میں بڑے بڑے دعوے سننے کو نہیں ملتے. کبھی سینہ کا راز، خاندانی نسخوں کا ذکر نہیں ملتا. ہم اس چینل کے ذریعے کوئی آن لائن بزنس نہیں کر رہے. اللہ کی مخلوق کو وہ علم بانٹ رہے ہیں جس کی مدد سے وہ اپنا اور دوسروں کا علاج کرنے کے قابل ہو سکیں. آپ ایک عام شہری ہیں یا معالج، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن علاج کرنے سے پہلے آپ کو تشخیص میں ماہر ہونا چاہیے. اسی کی تبلیغ بھی کرتے ہیں اور عملی اقدامات بھی. جیسا آپ کو بتایا ہے، جس طرح بیرونی طرف سے انسانی جسم خال سے ڈھکا ہوا ہے، اندرونی طرف سے ایک جھلی کے ذریعے ڈھکا ہوا ہے. راز کی بات یہ ہے کہ بیرونی خال اور اندرونی جھلی 4 قسم کے ٹیشوز کے ملنے سے بنتی ہیں. فرق صرف یہ ہے، بیرونی خال میں جگر کے ماتحت غدود ناقلہ ہوتے ہیں اور اندرونی جھلی میں جگر کے ماتحت غدود جاذبہ ہوتے ہیں. انسانی یا حیوانی خال جسم سے فضلات کو نکالنے کا کام کرتی ہے اور اندرونی جھلی میں غدود جاذبہ استعمال کردہ خوراک میں سے کارآمد اجزاء جذب کرتے ہیں. بیرونی خال اور اندرونی جھلی میں غدود کا کردار ایک دوسرے سے الٹ ہوتا ہے. آنتیں سمبل آرگنز نہیں، کمپاؤنڈ آرگن ہیں. یہ نرو ٹیشو، مسکولر ٹیشو اور ایپیتھیلیل ٹیشو کے تانے بانے سے مل کر بنی ہیں. اصول کے مطابق خرابی کبھی تمام ٹیشوز میں نہیں آتی، گڑبڑ صرف ایک ٹیشو میں ہوتی ہے. اسے ڈھونڈ کر درست کر دیا جائے، سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آنتوں میں بھی تمام احساسات کا اعصاب یعنی نرو ٹیشو پر ہوتا ہے. خوراک کو آگے دھکیلنے کا کام مسکولر ٹیشو کے ذمہ ہے اور خوراک سے ہضم شدہ چیزوں کا انتظام ایپیتھیلیل ٹیشو کے ذمہ ہے، جو اپنے ماتحت غدود جاذبہ کے ذریعے یہ عمل پورا کرتے ہیں. آنتوں کی اندرونی سطح یعنی سرفس ایریا کو بڑھانے کے لیے قدرت نے آنتوں کی اندرونی جانب بڑھاؤ بنا دیے ہیں. جیسے ہم کسی چادر میں ارکیاں
یا کرنکلز ڈال کر ایک بڑی سطح کو تھوڑی جگہ میں لے آتے ہیں۔ مسلسل تیز مرچ مسالہ اور چٹپٹے کھانوں کی تجابیت سے یہ بڑھاؤ یا زائدے بڑھ کر مسوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کو انگریزی زبان میں ولائی کہتے ہیں۔ ان کی تعداد آنتوں میں بے شمار ہوتی ہے۔ اگر سرجری کی مدد سے مقد سے باہر آنے والے ان ولائی یا مسوں کو کاٹ بھی دیا جائے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ان کے بڑھنے کے اسباب موجود رہتے ہیں۔ کاٹے گئے ان ولائی کی جگہ نئی ولائی مسوں کی شکل میں آپ موجود ہوتے ہیں۔ اگر مریض کی تشخیص سے خوراک درست کر دی جائے، دوسری تکلیف کے ساتھ یہ بڑے ہوئے ولائی یا مسے اپنے اصل سائز پر دوبارہ چلے جاتے ہیں۔ بواسیر میں اگلا مسئلہ ہوتا ہے جلن یا بلیڈنگ کا۔ بعض لوگوں کو خارش بھی محسوس ہوتی ہے اور درد بھی۔ یہ سب کمی بیشی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ مقد میں ایک لچک یعنی الاسٹیسٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اجابت کے وقت پھولتی اور دباؤ ہٹنے پر دوبارہ بند ہو جاتی ہے۔ یہ لچک مسکولر ٹیشو کی بدولت ہوتی ہے۔ مقد میں خون کی شریانیں اور وریدیں ورٹیکل یعنی عمودی ہوتی ہیں۔ شریانیں لچکدار ہوتی ہیں لیکن وریدوں میں لچک نہیں ہوتی۔ آج کل کے نامنہاد ماہرین کے خیال میں عمودی ہونے کی وجہ سے ان شریانوں اور وریدوں میں خون اتر آتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ بیٹھنے والوں کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن مقد بناتے وقت نعوذ باللہ اللہ سے غلطی ہو گئی ہے۔ شریانیں اور وریدیں افقی یعنی ہاریزنٹل ہونی چاہیے تھیں۔ ان عقل کے بادشاہوں کی ذہانت پر افسوس ہوتا ہے۔ اگر یہ ہاریزنٹل ہوتی ہیں تو یہ وریدوں میں لچک نہ ہونے کی وجہ سے یہ نظام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ میری اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو موضوع سے تھوڑا ہٹنا پڑے گا۔ آپ کو مثال سمجھانے کے بعد پھر اس موضوع پر آ جاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ دیر کھڑے رہ کر اپنا کام کرتے ہیں، ان میں دکاندار، سیلز مین یا بسوں کے کنڈکٹر، انہیں اکثر ٹانگوں پر ورم ہو جاتا ہے جو آرام کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کی پنڈلیوں پر وریدوں کے بڑے بڑے گچھے بن جاتے ہیں۔ شریانیں ہمیشہ گہرائی میں ہوتی ہیں اور وریدیں ہمیشہ جلد کی سطح پر ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون جب دل سے نکلتا ہے تو گریوٹی کی وجہ سے پوری آزادی اور رفتار کے ساتھ نیچے آتا ہے، لیکن واپس دل کی جانب جاتے وقت اس نے دل کے زور سے اوپر جانا ہوتا ہے۔ دل کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن دل کو اپنا کام کرنے کے لیے جتنی توانائی کی ضرورت تھی جگر وہ فراہم نہیں کر پاتا، اور دل کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون کے واپس جانے کی رفتار آنے والے خون سے کم ہو جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر خون میں موجود معلق اجزاء نیچے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے دریاؤں اور نہروں میں مٹی اور ریت کے اجزاء سسپینڈ ہوتے ہیں۔ پانی کے بہاؤ کی رفتار کی وجہ سے پانی میں موجود رہتے ہیں، لیکن جب یہ بہاؤ کم ہوتا ہے فوراً تہہ میں بیٹھ جاتے ہیں، جنہیں ہم عرف عام میں بھل کہتے ہیں۔ اس بیماری کو کارڈیک ایڈیما کا نام دیتے ہیں۔ دل بیچارہ بدنام ہوتا ہے جبکہ جگر کی انسفیشنسی ہوتی ہے۔ ایلوپیتھک طریقہ علاج میں پیشاب اور ادویات دے کر عارضی ریلیف دیتے ہیں۔ اگر پنڈلیوں پر گچھے ہوں ان کو آپریشن سے ریموو کر دیتے ہیں۔ مقد میں چونکہ اس کی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے مریض اس تکلیف میں پستا رہتا ہے۔ یہ تو ہوئی سوزش یعنی سویلنگ کی بات۔ اب آپ کو بلیڈنگ کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ خون شریانوں اور وریدوں میں قید ہے، سارے جسم میں بھاگ سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، لیکن شریانوں سے باہر نہیں آ سکتا۔ جیسے پانی نہروں دریاؤں میں قید ہوتا ہے، ان بندوں اور پٹڑیوں کے اندر قید ہے، باہر نہیں آ سکتا۔ جب بھی کوئی کنارہ یا پٹڑی ٹوٹے گی پانی اپنی حدود سے باہر آ جائے گا۔ اسی طرح خون شریانوں وریدوں سے باہر نہیں آ سکتا۔ اگر کسی بیرونی ضرب چوٹ کی وجہ سے یہ شریانیں یا وریدیں زخمی ہو جائیں تو بلیڈنگ ہوتی ہے، لیکن بیرونی آلہ کے استعمال یا ضرب کے بغیر اگر بلیڈنگ ہو جائے
تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، شریانوں کی قدرتی لچک کم ہو گئی ہے۔ جتنے پریشر پر وہ پہلے کام کر رہی تھی، اب اتنا پریشر برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اکثر حکماء اور سارے ڈاکٹر صاحبان بلیڈنگ روکنے کے لیے خون کو گاڑھا کرنے کی دوائی دیتے ہیں۔ نتیجے میں دل اور دماغ کی شریانیں، جنہیں کیپلریز کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انتہائی باریک ہوتی ہیں اور ان میں RBCs سائیڈ بائی سائیڈ نہیں چل سکتے، لائن بنا کر چلتے ہیں۔ ان کیپلریز میں خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے یا رک جاتی ہے، نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ شریانیں تو پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہیں اور پریشر برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے پھٹ گئیں اور بلیڈنگ ہو گئی۔ کل کلام وہ شریانیں دل میں بھی پھٹ سکتی ہیں اور دماغ میں بھی۔ یا تو مریض اس ہیمریج کی وجہ سے جان سے جائے گا یا اسے فالج ہو جائے گا، کم از کم کوما میں تو ضرور چلا جائے گا۔ اس لیے بلیڈنگ روکنے کے لیے شریانوں کی الاسٹیسٹی بحال کرنے کی ضرورت تھی۔ خون بھی پتلا ہو جائے گا، شریانیں اپنی لچک بھی بحال کر لیں گی اور بلیڈنگ بھی رک جائے گی۔ اگر بلیڈنگ مسکولر ٹیشو سے ہو رہی ہو، یہ ہمیشہ زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جلن درد کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایپیتھیلیل ٹیشوز یعنی مقامی غدودوں سے ہو رہی ہو، اس کی مقدار ہمیشہ کم ہوتی ہے لیکن جلن درد ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ بواسیر یا بلیڈنگ کبھی نروس ٹیشوز میں نہیں ہوتی، اس لیے مریض کو اگر الکلائن خوراک پر رکھ لیا جائے تو بواسیر کا مسئلہ سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے کرنا ہے، ایسا ایسا سب آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ میرے ساتھ مل کر کہیں گے بواسیر کو بیماری نہیں، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔